شادیوں پہ کتاب لکھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا یہ ایک نکاح کی کثرت کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ جہیز کی رسم بہت تیزی سے سپلائی اور ڈیمانڈ ہے نا, سپلائی زیادہ ڈیمانڈ کم, تو عورت کی ویلیو گر گئی. جب ویلیو گر گئی تو انعامی اسکیمیں نکالنی پڑتی ہیں. پھر جیسے پیپسی کی بوتلیں زیادہ ہو جائیں, خریدنے والے کم ہو, تو پیپسی والے کہتے ہیں 4 بوتلوں پہ 1 فری. تو میں کہہ رہا تھا عورت کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے نکاح کے حوالے سے. ویسے تو گرل فرینڈ کے حوالے سے بہت ڈیمانڈ ہے, نکاح میں ڈیمانڈ کم ہو گئی. تو اب لڑکی کا باپ کہتا ہے بھائی بیٹی سے شادی کر لو, ڈبل بیڈ فری, فریج فری, الماری فری. تو یہ انعامی پیکج ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ڈیمانڈ بڑھا دو سپلائی کے مقابلے میں. ہر آدمی جب زیادہ نکاح کرے گا تو پھر عورتیں کم پڑ جائیں گی. کیا خیال ہے؟ پھر عورت کی ڈیمانڈ کیا ہو؟ گرل فرینڈ کے لیے تو بندوں کو لڑکیاں ملیں گی نہیں, کیونکہ جب ان کو اچھے اچھے میاں مل رہے ہیں تو وہ پاگل ہیں کہ کسی کو بوائے فرینڈ بنائیں. وہ کہیں گے بھائی یہ تو وفا کرے گا, میاں وفا کرتا ہے نا, بوائے فرینڈ تھوڑی وفا کرتا ہے. تو پھر وہ کیا ہو جائیں گی لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ. جب شارٹ ہو جائیں گی تو پھر لوگ پھر لڑکیوں کے ابا کے پاس آئیں گے, بھائی ہم پھر وہ انعامی اسکیم ہے کہ بھائی میں اتنا مہر دے رہا ہوں اور میں آپ کی بیٹی کو ایک الگ باقاعدہ گھر بنا کے دوں گا, اور میں جو ہے وہ اور میں میڈیکل جو تعلیم ہے نا وہ میں مکمل کروا دوں گا اس کی. 2 سال ہو گئے نا, 2 سال میرے ذمہ, میں ڈاکٹر بنا دوں. پھر یہ ہوگا. آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, حقیقت ہے. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ جی میں کروں گا یہ سارے کام. تو میں کتاب لکھ رہا تھا, کیسا ایک کیا اللہ کی طرف سے ایک ہوا ہے کہ بالکل یہی میں لکھ رہا تھا کہ بوڑھے باپوں پہ جو ہے نا بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں. یہ مضمون میں لکھ رہا تھا کہ اسی دوران عصر کی نماز کا وقت ہوا, اور میری یہ جذبات سے کیفیت تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. یعنی یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا, یہ کوئی عیاشی کی کتاب نہیں ہے, جو حالات میں دیکھ رہا تھا. اور میں جب وہ لکھ رہا تھا تو وہ آنکھوں سے آنسو ٹپک کے نا وہ جو سیاہی ہے وہ پھیل رہی تھی صفحے پہ, مجھے لکھنے میں دشواری ہو رہی تھی, ایسا جذباتی ہوا تھا میں اس وقت. نماز پڑھ کے میں واپس گھر کی طرف آ رہا ہوں تو ایک بوڑھے میاں نے راستے میں روک لیا. ان کو کیا پتا میں اس ٹاپک پہ لکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا بیٹے میری 6 بیٹیاں ہیں, میں زندگی میری عذاب میں آ گئی ہے. ایسے بوڑھے آدمی کے زبان بھی ان کی لڑکھڑا رہی تھی, بولا نہیں جا رہا تھا. کہہ رہے ہیں یار رشتے تلاش کرتے کرتے اب ایک رشتہ ملا ہے بڑی بیٹی, دوسری بیٹی کے لیے, بڑی سے جو چھوٹی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جہیز بھی میں نے انتظام کر لیا, مکان پہ میں نے برائے فروخت کی تختی بھی لگا دی ہے کہ یہ بھی بیچ کے میں جہیز اور جو بھی انتظامات کروں گا. لیکن بارات کا جو کھانا ہے اس میں وہ کم معیار پہ راضی نہیں ہو رہے. بارات میں بھی کھانا کھلا رہا ہوں, لیکن معیار اتنا ہے کہ اگر میں نے اس بیٹی پہ یہ خرچ کر دیا تو دوسری بیٹیوں پہ کیا کروں گا میں. اس بیچارے کی جو کنڈیشن تھی نا, خدا کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخے مار مار کے روؤں, چیخے مار مار کے روؤں کہ یار یہ کیا معاشرے نے بنا دیا بیٹیوں کو. تو مجھے آ گیا غصہ. میں نے کہا کہ آپ کا جو یہ بے شرم داماد ہے یہ نہیں دیکھ رہا آپ کی غربت. تو انہوں نے کہا بیٹا اس کے پاس لڑکیوں کی کمی بولو بھائی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے بڑی بیٹی کے معاملے میں یہ کیا تھا, جہیز بھی سب کچھ, بارات میں کھانا تھوڑا سا کم, یعنی ایک سنگل ڈش صرف بریانی ہو جائے گی بھائی, کیوں میری جیب اجازت نہیں دے رہی تھی. تو رشتہ ٹوٹ گیا تھا اس بیس پہ. لڑکے والوں نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے اور 1 ڈش ہوگی تو میرے دوستوں میں میرا معیار گر جائے گا, لوگ کہیں گے کہ میں کسی غریبوں سے شادی کر لی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہہ رہی ہے مصیبت سے ایک رشتہ ملا ہے, اب یہ بھی انکار کر دے گا, یہ بھی کیا کر دیں گے, انکار کر دیں گے. تو پھر جیسے بڑی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اس کی تو عمر اتنی ہو گئی, اب اس کے رشتے کا امید ہی نہیں ہے, اس کا بھی. تو کہہ رہے باقیوں کا کیا کروں گا میں. تو میں نے ان سے کہا, تو یہ میں بڑا جذباتی ہو گیا تھا نا اس وقت. پھر میں نے واپسی پہ یہ واقعہ بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے, میری کتاب میں یہ واقعہ بھی آپ کو ملے گا جو اسی وقت لکھا پھر میں نے لا کے, اور پورا یہ بتایا کہ میں ابھی واقعہ لکھ کر گیا ہوں اور نماز پڑھ کے بالکل اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہو. تو میں نے پھر ان کو کہا, وہی مجھے یہ میت والا واقعہ یاد آیا نا. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, بارات کا کھانا کھلائیں, کہیں سے انتظام کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم بھی کچھ کریں گے, اور ویسے کرنا چاہیے, بہرحال مدد تو کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انکار کرے گا. رشتے کے مسائل بہت ہیں, لڑکی والوں کو یہ منہ میں ہڈی دینی پڑتی ہے, ورنہ وہ اس سے بھی جاتے ہیں نا, وہ گھر تو بسانا ہے اس نے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ کیا کروں. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, میں ایک دم جذباتی ہو گیا, میں نے کہا آپ ایسا کریں, رشتے کا انکار تو آپ نہ کریں, کیونکہ یہ جیسا بھی ہے
ना होने से बहरहाल बेहतर है, वरना बेटी को कहां आप लेके जाएंगे, वो तो फिर खराब हो जाएगी मामला उसका। और आपकी उम्र 60-62 साल उम्र है, तो अल्लाह ना करे कल मौत वाक़ई हो जाती है तो 6 बेटियां बेचारी क्या करेंगी। लिबरल लोगों के पास तो इसका हल ये कि जॉब कराओ, उनको पढ़ाओ लिखाओ और इंडिपेंडेंट कर दो। ये पागलपने वाली बातें हैं, सही है ना। नेचर का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप जॉब कर रहे हो लेकिन रोटी नहीं खा पा रहे उस पैसों से, वो जॉब किसी काम की है? क्योंकि रोटी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह मेरे भाई, आप करोड़पति बन जाएं, लड़की के पास शौहर ना हो जो इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है और उसकी मेंटली भी उसको जो है वो उसको सपोर्ट करेगी, ये चीजें ना हो तो आपके पास कारून का खजाना भी हो, वो उसका ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके जॉब करो, पैसा कमाओ, मगर रोटी ना खाओ। वो कहेगा फिर किस काम की जॉब जब मुझे मेरी बेसिक जरूरतें पूरी करने का मौका नहीं मिल रहा, उससे वो मेरी पूरी नहीं होनी, तो मैंने उस जॉब का करना क्या है। मेरे पास कितनी खवातीन मुलाकात के लिए आती हैं, ठीक ठाक पैसा कमा रही हैं, शादी ना होने की वजह से डिप्रेशन में चली गई। पैसा बहुत है, जॉब कर रही हैं, वो भी इंडिपेंडेंट हैं। और ऐसी दर्जनों खवातीन हैं जो जॉब बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, एक ढंग का मियां मिल गया, बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही, आता कख भी नहीं, ना एजुकेशन है उनके पास, ना पैसा है उनके पास, मियां अच्छा मिल गया उनको, औलाद हो गई, बहुत अय्याशी में जिंदगी गुजर रही है उनकी। तो उससे वो लड़की अच्छी है कि नहीं है कि जो कुछ भी नहीं आता था उसको मियां अच्छा मिल गया। तो इसलिए औरत की पहली जरूरत है उसके लिए अच्छे मियों का इंतजाम करो, सही है ना, बाकी चीजें बाद में हैं। तो खैर जल्दी से बात मुकम्मल करके बयान खत्म करता हूं। तो मैंने फिर बूढ़े बुजुर्ग से कहा, मैंने कहा देखें आप ऐसा करें, फिर मुझे ये मैयत वाला वाकया याद आ गया। मैंने कहा आप इंतजाम करें, आप एक बेहतरीन सा, जितनी डिशें वो कह रहे हैं कमबख्त मनूस माजरत, उतनी डिशें आप बनवाएं। और आप ये करें कि अव्वल तो बारात इस्लाम में है ही नहीं ना, बारात का खाना ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 4 बेटियों की शादी की, खजूर का दाना भी किसी को नहीं खिलाया, अपनी जितनी शादियां की हैं वलीमा किया है। तो इस्लाम में शादी का खाना भी कौन करता है? लड़का करता है, मर्द के जिम्मे है, वलीमा है। बारात का लफ्ज ही नहीं है इस्लाम में, बल्कि निकाह की महफिल में चंद लोग आ जाएं और वो निकाह के बाद वहीं से पतली गली से निकल जाएं, अगले दिन सारे लड़के के घर पहुंच जाएं, वहां बारात लेके जाएं, पूरी 2-4 W11 लेके जाएं आप। वहां मर्द का है खर्चा, बेटी पर खर्चा नहीं है ना, बाप पे खर्चा है। लेकिन अब वो नहीं करते तो रिश्ता टूटता। फिर कहते हैं अगर इसी तरह चली गई तो सारी जिंदगी ताने दे के मार देंगे, तेरे बाप ने खिलाया क्या हमें। वो फिर ससुराल में बच्ची पे जुल्म होता है। तो मैंने कहा फिर आप ऐसा करें, आप तंबू शंबू का इंतजाम करें और फिर वहां बेहतरीन खाना वाना पकवाएं, कर्जे ले लेके, मकान बेच के, और जब खाना शुरू होने वाला हो, सही है ना, जैसे ही लोगों के मुंह में निवाला और आपके जो होने वाला दामाद है उसके मुंह में जैसे ही वो लुकमा जाने लगे, आप एकदम क्या करें, स्टॉप, लोगों थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। लोग बोलेंगे क्या हो गया भाई, मसला क्या है, कोई खाने में खुदा ना खुदा जहर मिला दिया है, क्या हो गया है। तो आप बताएं भाई मसला ये है कि हमारे नबी से ज्यादा सखी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उन्होंने तो 4 बेटियों की शादी की, एक खजूर का दाना भी नहीं खिलाया। ये तो हिंदुओं से बारात की रस्म आई है, हम तो मुसलमान हैं। अब बताओ जिस आदमी के 6 बेटियां हों, वो एक बेटी पे 2.5-2.5 3-3 लाख के खाने खिला के तो पूरी प्रॉपर्टी तो गई और एक दिन में उड़ा दी उसने। मेहमान आए, बोटियां खा के चले गए, 1 हफ्ते बाद उनको याद भी नहीं रहता कि दावत में किसने क्या खिलाया था। तो ये जो बेड़ा गर्क किया जा रहा है बूढ़े बापों का, बेटियों के बेशरम दामाद जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्या ये समझ में आने वाली बात है? तो सब मैंने कहा, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, उन्होंने पूछा था कि ये हमारे बुतों का हशर नशर किसने किया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन कह दिया ये बड़े वाले ने किया है। तो फौरन उनके एकदम उनकी जो कैफियत हुई, उन्होंने कहा यार हम तो बड़ी बेवकूफ हैं कि ऐसे की इबादत कर रहे हैं जो ये बता ही नहीं सकता कि हमें मारा किसने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इनसे पूछ लो किसने मारा है। तो उनके दिल में आया उफ़िल लकुम, यानी उनके दिल में फौरन क्या आया कि कुरान कहता है उनके दिल में फौरन एहसास निदामत हुआ कि यार ये तो यानी हम ऐसों की इबादत कर रहे हैं जो अपने कातिल का पता नहीं बता सकते।
کہ ہمیں کس نے مارا, کس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا, جو یہ نہیں کر سکتا ہماری مدد کہاں سے کرے گا. تو میں نے کہا جب آپ ان کو بولیں گے کہ بھائی یہ جو میں نے سارا انتظام کیا ہے قرضے لے لے کے کیا ہے, اور کل تمہارے بھی بیٹیاں ہوں گی, اور یہ اگر بچیوں کے باپوں پہ یہ تم ظلم کرو گے تو بتاؤ کیا یہ ظلم کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے اجازت دی ہے, یا یہ کوئی عقل میں آتا ہے؟ یہ غیرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ایک دم سب کے منہ سے نکلے گا یقیناً. پھر بولے چلے پھر بسم اللہ کریں کھائیں. انہوں نے کہا بیٹا یار کیسے مشورے دے رہے ہو. میں نے کہا اچھا چلو اتنی ہمت نہیں ہے تو ایک بورڈ لگا دیں, بارات کا کھانا جب کھلائے نا تو ایک کیا لگا دیں, ایک بورڈ, اس پہ لکھ دیں کہ یہ کھانا اسلام میں نہیں ہے. علماء سے ہم نے سنا یہ غلط ہے اور یہ بچیوں کے باپوں پہ بوجھ ہے, تو میں تو مجبوری میں کھلا رہا ہوں اپنی بچی کے تحفظ کے لیے, مجبور ہوں کہ سسرال میں اس پہ ظلم نہ ہو, ورنہ یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اتنا بورڈ لگا دیں, کچھ تو تھوڑی سی تو شرم آئے گی کم وقت کو کھاتے ہوئے. ارے اتنے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو تو اس کا اتنا معاوضہ تو لو کہ اس کو شرم تو آئے نا. تو انہوں نے یہ مجھ سے وعدہ کیا کہ میں کچھ تھوڑا بہت, زیادہ تو کہہ رہے گاڑا نہیں کہ پھڈا نہ ہو جائے, تھوڑا سا لکھ کے انشاءاللہ لگاؤں گا. لیکن میں نے ایک دفعہ بیان میں پھڈا کروایا ہے. ایک دفعہ کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے نکاح پڑھانا تو میں نے اسی وقت جہیز کے خلاف بیان شروع کر دیا, اور وہ دبا کے جہیز لے رہے تھے لڑکے والے. نکاح مجھ سے پڑھوانا تھا, ہم نے جہیز کے خلاف بول دیا. وہ لڑکے والے ایک ایک کر کے کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کو ہم نے نکاح پڑھانے کے لیے بلایا ہے, تقریریں کرنے کے لیے نہیں بلایا. تو میں نے کہا یہ ان سے پوچھ لو, انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ تقریر بھی کرنی ہے, انہوں نے خود بولا. تو انہوں نے کہا پھر یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ اپنا نکاح کے فضائل بیان کریں. میں نے کہا فضائل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, وہ پتہ ہے تبھی تو نکاح کیا نا. اس طرح کی مجھے پوری ورڈنگ تو یاد نہیں ہے اپنی. تو میں نے کہا بس تمہیں مولوی اتنا اچھا لگتا ہے کہ جو جنازہ پڑھائے ہیں, بچے کے کان میں اذان دے اور دم درود کر لے, گھٹنے میں درد ہے, میری کھوپڑی میں درد ہو رہا ہے, میری ناک میں درد ہو رہا ہے, تھوڑا سا سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک لگا دے, اور تھوڑا سا جو ہے وہ تعویذ شاویز کا کچھ لکھ کے دے دے, گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے کہ شاید اللہ بال نکال دے اس کے, ہے بھائی. باقی تمہیں تو بھائی یہ چیز تمہیں قیامت, یہ اسلام تمہیں قیامت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا, سمجھ رہے ہو نا. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. آپ بھی جب بارات کا, بچیوں کی بارات میں مجبوری میں کھانا کھلائے کریں نا, تو ایک دفعہ میرے اس بیان کی ریکارڈنگ کم از کم سے چلا دیں, یہ والا واقعہ کھاتے ہوئے ہیں. جب وہ کھا رہے ہو نا تو کہیں یہ غیرت کے خلاف ہے بارات کی بوٹیاں. اچھا ایک بات یاد رکھو, فقہا نے بیان کیا ہے کہ جس کو ظلم کا خطرہ ہو اس کے لیے رشوت دینا جائز ہے, کیونکہ آپ نہیں دیں گے تو ظلم کرے گا نا, تو لینا تو حرام ہے, دینا جائز ہے. تو اس لیے پہ بارات کا کھانا بھی ہے. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بچی, کیونکہ سب نے یہ تقریریں نہیں سنی ہوئی ہوتی, اور سنی ہوئی بھی سب نے ہوتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی, اور سمجھ میں آ بھی جائیں تو سب اتنے نیک نہیں ہوتے کہ عمل بھی کریں. تو پھر یہ باپوں کی مجبوری بن چکی ہے کہ بچیوں کو رخصت کرتے ہیں تو وہ بارات یہ ٹوپی ڈرامے کرنے پڑتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ اتنا ڈر ہے کہ رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا, بچی کا گھر ہی اجڑ جائے گا, تو پھر آپ بھی کھلا دیا کریں اس نیت سے کہ منہ میں ہڈی دے دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. کوئی زیادہ بھونک رہا ہو نا تو بھائی ایک تھوڑی سی بوٹی ڈال دو کہ چپ ہو جائے گا, جان چھوڑا ہماری, تو اس نیت سے کہ ہڈی. اور پھر